حضرات محترم، گزشتہ درس میں قرآن مجید کی صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی اور ساتھ ہی مکی اور مدنی صورتوں کی تخصیص جو کی گئی وہ بھی بیان ہوا، اور ساتھ ہی استعاذہ اور بسملہ یعنی بسم اللہ کے احکام بھی کچھ بیان ہوئے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوا۔ تو اس سورہ فاتحہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ ذکر کیا ہے وہ ہے الحمد۔ ہم ہر وہ کمال اور خوبی جس کا ظہور اختیار اور ارادے سے ہو، عربی زبان میں اس کو حمد کہتے ہیں۔ اب اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات کمال سے متصف ہونا یہ کوئی اضطراری اور غیر اختیاری نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس کی اپنی مرضی اور ارادے کی جزا نمائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کی بھی تعریف کرتا ہے تو گویا کہ وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں عالم دین بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں، بہت اچھا درس دے لیتے ہیں، بہت اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، تو اس عالم کے اندر یہ خوبیاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کے اندر یہ درس دینے کی صلاحیت، اس کے اندر تقریر کرنے کی صلاحیت یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یقیناً اس کے اندر جو یہ صلاحیتیں جو پیدا ہوئی ہیں یہ صلاحیت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی عالم کی تعریف کرے تو حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ تو اب یہ کمال کہیں بھی ہو، وہ جمال چاہے جیسا ہو، اگر کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے رب۔ رب کے تعلق اگر آپ اس کو لغت میں دیکھیں تو رب ایک مصدر ہے جس کی معنی ہے تربیت۔ اب لفظ حمد کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ رب کو
کا جو لائق ہے، جو مستحق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ذات ہے. کیونکہ اگر لغت میں اگر رب کے معنی دیکھا جائے، جس کا معنی ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، یعنی کسی بھی چیز کو اس کی اپنی فطری عادت کے مطابق آہستہ آہستہ اس کو درجے کمال تک پہنچانا، یہ تربیت کے معنی رب کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حمد کرنے والے کو اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تجھے جہالت اور بے بسی سے نکال کر کے اس حمد کرنے کی توفیق بخشی ہے. اس کے بعد ایک لفظ ہے عالمین. تو یہ عالمین کی عالم کا واحد ہے، عالم اس کا واحد ہے اور عالمین اس کی جمع ہے. اور عالم کے معنی ہوتا ہے علامات و نشانی، کیونکہ ہر شے، ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کو بتاتی ہے، اسی کو ظاہر کرتی ہے. تو اب یہ عالم جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس کو عالم اسی کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دے رہی ہے. اور عالم کے تعلق سے حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 18,000 عالم ہیں، جس میں سے یہ دنیا ایک عالم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 40,000 عالم ہیں، جس میں سے مشرق سے مغرب تک کی ایک عالم ہے. حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 80,000 عالم ہیں. تو بہرکیف یہ جو انسان ہے یہ ایک الگ عالم ہے، جو جانور ہے وہ ایک الگ عالم ہے. تو اس طرح ہر ایک الگ الگ عالم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عالمین کا لفظ استعمال فرما کر کے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم، کسی نسل کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ پورے عالمین کا رب ہے. کیونکہ اگر اس کو کسی ایک عالم کے ساتھ میں خاص کر دیا جائے تو اس کی ربوبیت اسی ایک عالم کے ساتھ خاص ہو جائے گی. اس وجہ سے یہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا گیا عالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، اس کی ربوبیت ہر ایک کو محیط ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کو میں نے بسم اللہ کے بیان میں بتا دیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. اس کے بعد میں لفظ آتا ہے مالک یوم الدین. مالک، مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک وہ ہستی ہوتی ہے جو جس کے اوپر اس کی پوری ملک ہو، جو کسی چیز کا پورے طور پر اختیار رکھتا ہو، وہ کہلاتا ہے مالک. اب یہاں پر لفظ مالک استعمال کرنے سے ان عقائد باطلہ کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مجرموں کو سزا دینا مالک ہے. کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینا واجب ہے. اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کی سزا دینا اس کے اوپر واجب ہے. یہاں پر لفظ مالک کا لفظ استعمال کر کے ان کے ان عقائد کا رد کر دیا گیا.
چاہے تو وہ گناہگار کو بخش دے اور چاہے تو گناہگار کو سزا دے، یہ اسی کے لائق ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں گناہگار کو سزا دینا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، مالک کو اپنی ملکیت میں پورا حق حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے جو کچھ کرے۔ تو عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ مجبور نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اس کو سزا ہی دے، اگر وہ گناہگار کو بخش بھی دے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، دین، دین کے معنی آتے ہیں حساب اور جزا۔ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کے لوگ بسائے ہیں، تو کوئی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا ہے، کوئی اس کی رضا جوئی والے کام کرتا ہے، تو کوئی اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، اپنے سے کمزور پر وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، تاکہ بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مالک یوم الدین فرمایا کہ روز جزا کا مالک، تو اس طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی کہ تم اس دنیا میں آ کر کے چند روزہ اس زندگی کو پا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام و اکرام کیا ہے، طاقت و قوت کو عطا کر کے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، وہ اپنی اس طاقت اور قوت کے ذریعے کمزور لوگوں پر ظلم کرے، وہ اپنی اس طاقت و قوت کا غلط استعمال نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس عالمین میں جو بسنے والا ایک انسان کا جو عالم ہے، جو جناتوں کا ایک عالم ہے، ان دونوں عالموں کو اس بات سے باخبر کرایا ہے کہ تمہیں ایک دن پلٹ کر کے آنا ہے، اس جزا کے دن کی طرف آنا ہے جس کا میں مالک ہوں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس انسان کا، یعنی مسلمان، جن مسلمان کے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ روز جزا پر ایمان لانا، ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کی فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور میں ایمان لایا یوم آخرت پر۔ یعنی ایک بندہ مومن کا جو بنیادی عقیدہ اور ایمان ہے وہ ہے یوم آخرت پر ایمان۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس یوم آخرت پر بندے کا ایمان ہے، بندہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے کہ اس کا اس پر کوئی ایمان نہیں۔ اگر کوئی شخص کو بند کر دیجیے تھوڑی دیر سے، ایسے ہی ہوتا ہے، تو جو آج مسلمانوں کا طرز عمل ہے وہ اس طرح کا ہے گویا کہ اس کو آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے، ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، لوگوں کی دل آزادی کر رہا ہے، ایک دوسرے کے مال کو غصب کر لے رہا ہے، گویا کہ اس کا یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے اور بندہ مومن اس کو کم از کم نماز میں تو ضرور پڑھتا ہے، مالک یوم الدین
کہ روز جزا کا مالک، جب روز جزا کا مالک آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور یہ آپ کے بنیادی عقیدے میں سے ہے، تو بندہ اگر یہ جاننے کے باوجود اگر کوئی اس طرح کی وہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ والے کام کرتا ہے، تو واقعتاً یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو یوم جزا کا مالک بھی تصور کرے، پھر اس کے بعد اس کی نافرمانی بھی کرے۔ تو یہ واقعتاً افسوسناک ایک پہلو ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے اس بات پر۔ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ اس طرح کا ہے کہ گویا کہ ہم اس عقیدے کو جانتے ہی نہیں، یوم آخرت کو ہم سمجھتے ہی نہیں، اور یہ یوم آخرت جو ہوگا 50,000 سال کا ہوگا۔ تو قیامت میں جو عذاب اور حساب کا جو سلسلہ چلے گا وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کا دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہاں پر جو ہے مومنین کی کیا حالت ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ بندہ مومن اس کے لیے یہ قیامت کا جو 50,000 سال ہے وہ نماز، فرض نماز کے اوقات کے برابر ہوگا۔ یعنی یہ جو 50,000 کا جو یہ عرصہ ہوگا قیامت کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفاروں کے لیے مقرر کرے گا، لیکن اب اس سے بندہ مومن یہ نہ سمجھے کہ ہر ایک کے لیے ہو جائے گا، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو جو شخص دنیا میں نیک اعمال کرے گا تو اس کے لیے وہ قیامت کا دن جو لوگوں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، اس کے لیے ایک فرض نماز کے برابر ہوگا۔ اور یہاں پر یہ لفظ ہے یوم، مالکی یوم الدین۔ یوم کا جو لفظ عربی لغت میں آپ دیکھیں گے تو یہ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت کہلاتا ہے، یوم، دن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو جو دن ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک کہلاتا ہے۔ تو یہ جو اتنا جو دن ہوگا یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا مقررین سے بھی، آپ یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ بھی آپ لوگ رہتے ہیں، اس پہ بھی سنتے ہوں گے، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اکثر علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر ایسے نازک وقت میں اگر کسی کو وہاں پر اسی انداز میں 50,000 سال تک رہنا پڑ گیا تو وہ اسی سے اندازہ لگا لے کہ اس کا حساب کتاب کے بعد کیا ہونا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ان کی سزا دینے کے بعد میں معاف فرما کر کے جنت میں داخل کرے گا، لیکن کم از کم آدمی اس عذاب کو سمجھنے کے لیے کم از کم یہ تو سوچے کہ آج اگر دنیا میں اگر ہماری آنکھ میں ایک معمولی سا کوئی ذرہ بھی چلا جائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر موم بتی کے اوپر سے بھی اگر ہاتھ ہمارا گزر جائے، ذرا سی آگ لگ جائے ہاتھ میں، تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو قیامت کی ہولناکی کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ جو مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا، تو آج کا مسلمان جیسے وہ جانتا ہی نہیں اس عقیدے کو، تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ بندہ نماز میں قرت کرتا ہے مالک یوم الدین، اس کو یوم جزا کا مالک تصور کرتا ہے، پھر بھی اس کے بعد اس کا جو اعمال ہے، جو اس کا طرز زندگی ہے، وہ بالکل اس عقیدے سے خالی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نعبد کا لفظ آیا ہے، عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کو اگر آپ لغت میں دیکھیں گے یا آپ تفسیر کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو جو اس میں عبادت کا معنی اور مطلب ملے گا وہ یہ ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری، ایک دم آخری درجے کی جو عاجزی اور انکساری ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے عبادت۔ اور مفسرین اور علماء اس کی جو مثال دیتے ہیں وہ سجدے سے، کہ بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو وہ
اس میں ایک دم انتہائی درجے کی عاجزی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی پیشانی جو ہر دم اٹھی ہوئی رہتی ہے اس کو اپنے مولا کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنی ناک کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تو اس عبادت کو جو مفسرین مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ سجدے سے، لیکن صرف یہ سجدہ ہی عبادت نہیں، بلکہ جو ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد میں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے کے بعد میں بیٹھتے ہیں، جلسہ جسے ہم کہتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، پھر اتحیات میں دو زانوں بیٹھتے ہیں، پھر دائیں طرف سر پھیرتے ہیں، بائیں طرف سر پھیرتے ہیں۔ یہ ہر رکن عبادت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف وہ سجدہ عبادت ہے، بلکہ اس کا ہر رکن عبادت ہے۔ اور اگر یہ عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز ہے؟ اگر صرف وہ سجدہ ہی عبادت ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو نماز کی جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب کے سب عبادت ہیں۔ اب اس کے بعد میں اگر ہم ان تمام ارکان کو، کھڑے ہونے کو، بیٹھنے کو، دائیں بائیں سر گھمانے کو، اگر ہم اس کو مطلقاً اگر عبادت کہہ دیں تو یہ مطلقاً عبادت نہیں ہے۔ اگر ہم خالی اٹھنے بیٹھنے کو، جھکنے کو عبادت کہیں تو یہ مطلقاً عبادت نہیں ہے۔ اب آپ کسی کو سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیے، ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے دو دانوں بیٹھ جائے، ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو دانوں بیٹھ جائے، یا باپ یا استاد کے آنے پر بچہ کھڑا ہو جائے، تو کیا آپ اس کو بھی عبادت کہیں گے؟ بالکل نہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو پھر آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس اٹھنے بیٹھنے کو، جھکنے کو، دائیں بائیں سر پھیرنے کو عبادت بنا دے رہی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے کہ اٹھنے کو بھی انتہائی درجے کی عاجزی کہا جا رہا ہے، جھکنے کو بھی انتہائی درجے کی عاجزی کہا جا رہا ہے، دو دانوں بیٹھنے کو بھی انتہائی درجے کی عاجزی کہا جا رہا ہے، دائیں بائیں سر گھمانے کو بھی انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کہا جا رہا ہے؟ تو پھر آخر یہ کون سی چیز ہے جو اس اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دے رہی ہے؟ تو اس چیز کو واضح کر دینے والی صرف ایک چیز ہے۔ بندہ جس کے لیے ہاتھ باندھ رہا ہے، جس کے لیے جھک رہا ہے، جس کے لیے سجدے میں چلا جا رہا ہے، جس کے لیے دائیں بائیں گردن پھیر رہا ہے، اس کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ اگر اس کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے وہ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے، تب تو وہ عبادت ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے، جیسے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے لیے، ایک بچہ اپنے باپ کے لیے، اگر وہ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، دست بوسی کر رہا ہے، قدم بوسی کر رہا ہے، تو اس کو آپ ہرگز عبادت نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے استاد کے لیے جو دو زانوں بیٹھ رہا ہے، یا اپنے استاد کے لیے جو کھڑا ہو جا رہا ہے، وہ اس کو رب تسلیم نہیں کر رہا ہے، اس کو وہ معبود نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو جب یہ اٹھنا بیٹھنا اگر معبود کے لیے ہو تب اس کے اندر انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، اور اگر وہ معبود کے لیے نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس کو کہتے ہیں تعظیم، اس کو آپ کہتے ہیں اجلال، اسے آپ کہتے ہیں اکرام، اسے آپ عبادت نہیں کہتے۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کا یہ اٹھنا بیٹھنا پایا جائے گا تب وہ کہلائے گی عبادت۔ اگر اللہ کے علاوہ کے لیے اگر یہ چیز کی جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ادب کہلاتا ہے، تعظیم کہلاتی ہے وہ چیز۔ اور پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کے آگے کیوں اٹھے گا بیٹھے گا، کسی کے آگے کیوں دو دانوں بیٹھے گا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو سب کا خالق وہ، سب کو پیدا کرنے والا وہ، اس کو تربیت کر کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہ، تو پھر بندہ اس کو چھوڑ کر کے غیر کی عبادت کیوں کرے گا؟ تو
پتہ یہ چلا کہ جب خارج نماز میں یہ چیزیں پائی جائیں تو ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ جس کے لیے یہ اٹھنا بیٹھنا پایا جا رہا ہے اس کے تعلق سے عقیدہ کیا ہے. اگر اس کا عقیدہ معبود ہونے کے تعلق سے ہے تو پھر وہ کہلائے گا شرک، اور اگر معبود ہونے کے لیے نہیں ہے تو کہلائے گا ادب. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اس امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. لہذا کوئی بچہ اپنے والد کو یا کوئی شاگرد اپنے استاذ کو یا کوئی مرید اپنے پیر کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے. اس کے علاوہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں تو اس میں بندے کا عقیدہ دیکھا جائے گا کہ جس کے لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یا اس کے جو بھی کارنامے ہیں وہ کس کے لیے ہیں، اس کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا ہے. جب عقیدہ ہوگا تب ہم اس کے اوپر حکم لگائیں گے عبادت کا. اگر اس کا عقیدہ معبود کا نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم عبادت کا حکم نہیں لگائیں گے. اب یہاں پر ایاک نعبد، اس میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف کر رہا ہے، اب یہاں پر عربی گرامر کے حساب سے ہونا چاہیے تھا نعبدو کا، جیسے کہ ہم جملہ جو بولتے ہیں تو جو عربی گرامر کے حساب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد میں فاعل، اس کے بعد میں مفعول ہوتا ہے. یہاں پر مفعول کو پہلے لایا گیا ہے، فعل اور فاعل کو بعد میں لایا گیا ہے. نعبدو میں کیا ہے، نعبدو فعل اور فاعل ہے ایک ساتھ. پھر اس کے بعد میں کا آنا چاہیے تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اگر یہ جملہ استعمال ہوتا تو اس کے اندر ایک شائبہ ہوتا، ایک شک ہوتا، شبہ ہوتا. وہ کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہوں لیکن تیری تو کرتے ہیں، اتنا تو طے ہے. لیکن اس میں ایک احتمال تھا کہ تیرے سوا کسی اور کی بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر نعبدو کا نہیں کہا گیا بلکہ ایاکا کا جو لفظ ہے اس کو نعبدو سے پہلے لایا گیا. اس لیے تاکہ حصر اور تخصیص پیدا ہو جائے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے. تو یہاں پر ایاکا کو جو پہلے ذکر کیا گیا وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب اب تیرے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر عبادت کرنے والا بندہ وہ اکیلا ہے، اور یہاں پہ جو نعبدو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے. عبادت کرنے والا وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو اس کو تو اعبدو کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی یہاں پہ نعبدو تعلیم دی جا رہی ہے، جمع کا صیغہ. عبادت کرنے والا اکیلا ہے لیکن وہ لفظ جو ہے وہ جمع کا استعمال کر رہا ہے. کیوں؟ وہ اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھ رہا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت بخشے گا یا نہیں، بلکہ وہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے وہ یہ امید رکھ رہا ہے کہ جو مقربان بارگاہ سمدیت ہیں ان کی عبادت کے صدقے میں، ان کی عبادت کے ساتھ ساتھ مولا ہماری اس عبادت کو بھی قبول فرمائے. تو اگرچہ عبادت کرنے والا اکیلا ہے لیکن یہاں پہ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ دیگر مقربین کی جو ہے عبادتوں کے ساتھ ساتھ میری یہ عبادت بھی مقبول ہو جائے. اب اس کے بعد میں ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا، کسی سے مدد چاہنا. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اب تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دنیا میں رہ کر کے اسباب دنیا سے ہم بے نیاز ہو جائیں، منہ پھیر لیں. اب انسان بیمار پڑا تو بولے کہ ہم ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائیں گے، کیوں؟ کیونکہ دوسرے سے ہم مدد نہیں طلب کرتے ہیں. رزق حاصل کرنا ہے تو جو ذریعہ معاش ہے اس کا سہارا نہ لے، بولے نہیں ہم غیر سے جو ہے مدد نہیں طلب کرتے ہیں. تو یہ چیز توحید کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کے اندر تاثیر، اس کے اندر نتیجہ پیدا کرنے والا وہی ہے. تو
اس عالم میں رہ کر کے اسباب عالم سے منہ پھیر لینا یہ عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ آپ جب اس عالم میں ہیں تو آپ کو اسباب عالم کا سہارا لینا پڑے گا، اور یہ عین عقیدے کے مطابق ہے، کیونکہ اس اسباب میں اثر پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد پیدا ہوئی، کافی شدید درد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی ہے کہ مولا پیٹ میں درد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلاں جنگل میں چلے جاؤ، فلاں جڑی بوٹی لو، اس کو کھا لو۔ انہوں نے وہ جنگل میں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں سے جڑی بوٹی لی اور اس کے بعد میں اس کو کھائے، فوراً پیٹ صحیح ہو گیا، درد ایک دم ختم۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں پھر ویسے ہی پیٹ میں درد شروع ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی جنگل میں گئے، اسی جڑی بوٹی کو لیے اور پی گئے، لیکن پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ تو اب تعجب ہوا کہ کچھ دن پہلے یہی پیٹ کا درد پیدا ہوا تھا اور ہم نے اسی جنگل کی اسی جڑی بوٹی کو کھایا تھا، تو پیٹ کا درد تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اب اس میں کیا راز ہے کہ پھر وہی پیٹ کا درد ہے، وہی جڑی بوٹی کھا رہا ہوں اور پیٹ کا درد صحیح نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ بڑھ جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس سے پہلے جب تم جڑی بوٹی کھانے گئے تھے تو اس کا حکم میں نے دیا تھا، اس جڑی بوٹی میں کوئی اثر نہیں تھا بلکہ میرے حکم میں اور میرے نام کا اثر اس میں تھا۔ اس بار تم اپنی مرضی سے گئے تھے، اپنی مرضی سے جڑی بوٹی کھائے تھے، اس لیے اس سے آپ کو شفا نہیں ہوئی۔ شفا اس جڑی بوٹی میں نہیں بلکہ میرے نام میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس اسباب دنیا میں اثر پیدا فرمانے والا ہے۔ اگر آپ اس عقیدے کے قائل نہیں ہوئے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر اگر ہمارا علاج کر رہا ہے تو اس کو ڈاکٹری کی صلاحیت دے کر کے اس میں شفا دینے والا وہی ہے، یہ ہمارے عقیدے میں ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کامل طور پر خالق نہیں مانتے۔ تو ایاک نستعین کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے اسباب دنیا سے ہم پھر جائیں، بلکہ یہ عین عقیدہ ہے اور یہی توحید ہے کہ ہم اسباب دنیا کا بھی سہارا لیں۔ اور اب اس دنیا میں سب سے قوی تر جو سبب ہے وہ ہے دعا، اور دعا کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء یرد القضاء، کہ دعا جو ہے تقدیر کو بھی رد کر دیتی ہے، یعنی دعا سے تقدیریں بھی پلٹ جایا کرتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے ان کی التجاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کو دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن سألنی لأعطینہ، اگر کوئی میرا محبوب اور مقرب بندہ اگر مجھ سے کچھ طلب کرے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کر لیا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر کے اگر دعا کی درخواست کرتا ہے، بالخصوص حضور علیہ السلام کے پاس جا کر کے التماس دعا کرتا ہے، تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عین توحید ہے، عین توحید ہے یہ، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دعا یہ تقدیر کو پلٹ دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ میں اپنے برگزیدہ بندوں کی التجاؤں کو ضرور سنوں گا اور اسے پورا کروں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے پاس جا کر کے ان کو وسیلہ بنا کر کے، کسی بزرگان دین کے پاس میں جا کر کے ان کو وسیلہ بنا کر کے اگر دعا کرتا ہے تو یہ عین توحید ہے، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، یہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ عین حدیث کے مطابق ہے عمل۔ ہاں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام
बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी असबाब के, बल्कि खुद वो इसको देने में मुस्तकिल है, या किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से आपका ये अकीदा हो कि जिनसे हम दुआओं के इल्तिमास कर रहे हैं वो खुद उस चीज़ को देने में मुस्तकिल है, तो ये शिर्क है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ वसीले के तौर पर मान रहे हैं तो ये शिर्क नहीं बल्कि आयन तौहीद है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खुद अपनी तफसीर अजीज़ी में इस बात को लिखा है कि अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके किसी गैर से अगर मदद, उसको मुस्तकिल जानते हुए मदद तलब कर रहा है तो ये शिर्क है। लेकिन अगर कोई महज सिर्फ वसीला बना करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा है तो ये शिर्क नहीं है। तफसीर अजीज़ी में लिखी हुई बात बता रहा हूँ। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसीर अजीज़ी में इस बात को लिखा है। तो अगर आप जिनसे भी दुआ की दरखास्त कर रहे हैं, अगर उनके ताल्लुक से आपका उनको मुस्तकिल उस दुआ में जो है होना, अगर आप उनको मुस्तकिल समझ रहे हैं तब तो फिर ये शिर्क है और ऐसा करने वाला मुशरिक कहलाएगा। लेकिन अगर आप उनको सिर्फ महज वसीले के तौर पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि मैं अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करूंगा बल्कि कबूल करूंगा, लइन सालनी लऊतियन्नहु, ये हदीस कुदसी आप समझते हैं। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम अपने अल्फाज तो अदा कर रहे हैं, उसको बता तो रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम, लेकिन वो कौल होता है अल्लाह तबारक व तआला का। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम जिसमें यह कहें कि अल्लाह ताला ये फरमाता है तो वो कहलाती है हदीस कुदसी। एक हदीस वो होती है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, तो ये हदीस कहलाती है। लेकिन हदीस कुदसी वो हदीस कहलाती है जिसमें हुजूर खुद कहें, हुजूर जिसमें खुद ये बात कहें कि अल्लाह ताला ये फरमाता है। तो ये जो मैं हदीस आपको बता रहा हूँ ना, जिसको इमाम बुखारी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको कोट किया है, तो ये हदीस कुदसी है। ये अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है, लइन सअलनी लऊतियन्नहु, अगर वो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उन्हें जरूर अता करूंगा। लऊतियन्नहु लाम ताकीद का वहां पर है, मैं जरूर दूंगा। तो अब अगर कोई शख्स दुआ की इल्तिमास अगर किसी से कर रहा है तो ये इस्तिआनत बिल गैर नहीं है बल्कि ये आईन तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इन अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।